آج ہم ایک ایسے کھیل کی بات کریں گے جو صرف رفتار کا نہیں بلکہ برداشت، حوصلے اور عزم کا امتحان بھی ہے. اور یہ آج اس پروگرام میں ہم میراتھن کی بات کریں گے، میراتھن ریسنگ کی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں دو شاندار میراتھن رنرز، عائشہ مستور اور عمیرہ عباسی، جو حال ہی میں اسلام آباد میراتھن میں شریک ہوئی. اور خاص طور پہ عائشہ مستور نے دوسری پوزیشن حاصل کی، جو کسی بھی ایتھلیٹ کے لیے ایک بڑی کامیابی ہوتی ہے. عائشہ کا سفر عام رنر اپ جیسا نہیں ہے، عام رنرز جیسا نہیں ہے. یہ نہ صرف ایک الٹرا میراتھن رنر اور سائیکلسٹ ہیں بلکہ ایک کینسر سروائیور بھی ہیں. اور ان کا سفر 5 کلومیٹر سے لے کر 660 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے کی ریسز تک پھیلا ہوا ہے، جو ان کے عزم کو اور ان کی استقامت کو ظاہر کرتا ہے. تو یہ میراتھن ریس کیا ہوتی ہے، اس کے لیے کس قسم کی فزیکل اور مینٹل فٹنس درکار ہوتی ہے، لمبی ریسز کے دوران کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہی حوالے سے بات کریں گے. ایگزیکٹلی. اور یہ دونوں گیسٹ ہمارے پروگرام میں اس سے پہلے بھی آ چکی ہیں، لیکن اب ایک کامیابی کے ساتھ واپس آئی ہیں، ایک دفعہ پھر سے جیت کر واپس آئی ہیں. سب سے پہلے تو آپ دونوں کو ویلکم اور بہت بہت مبارکباد کہ آپ لوگوں نے میراتھن میں حصہ لیا. سب سے پہلے عائشہ آپ بتائیں کیسی رہی آپ کی یہ کامیابی اور کیسا فیل کیا آپ نے جیت کر؟ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ اس. بہت مزہ آیا، اور ظاہری بات ہے اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت تھی. وہ میں نے کنٹینیوسلی لاسٹ میراتھن سے لے کے ابھی تک بہت زیادہ اپنی ٹریننگ پہ فوکس کیا. ابھی جب لاسٹ کراچی میراتھن میں نے فل میراتھن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا جی، اس میں میری 7th پوزیشن تھی. اچھا. یا اور فیمیل کیٹیگری میں. تو ابھی تھوڑے سی دن تھے، 20 ڈیز کے بعد یہ اسلام آباد میراتھن ہوئی ہے. اور لاسٹ ایئر بھی میں نے اسلام آباد میراتھن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور تب میری 3rd پوزیشن تھی. تو اس دفعہ میرا تھا کہ میں نے اپنی ٹریننگ کو اور ٹف کرنا اور اچھا بنانا ہے کہ اپنا جو پہلے والا اس کو میں بیٹ کر سکوں. اور پھر آپ نے 2nd پوزیشن لی، اور ماشاءاللہ اس کے بعد جب آپ آئیں گی تو آپ فرسٹ پر آئیں گی انشاءاللہ. بالکل ایسی. اچھا عمیرہ، آپ کا اوور آل اگر میراتھن کی بات کریں تو کیسا تجربہ رہا، اور کیا کچھ ویسے ریس میں بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہوگا؟ جی بالکل، ریس میں ہی تو سیکھنے کو ملتا ہے. انسان اپنے آپ کو اچھے سے جان پاتے کہ اس کے اندر کتنا اسٹیمنا ہے. اور بہت سے ایسے لوگوں کو اگنور کر کے جسٹ اپنے پہ فوکس کرنا پڑتا ہے. آپ تھرو آؤٹ ریس میں جسٹ اپنے آپ پہ ہی توجہ جو ہوتی ہے انسان کی کہ یار آپ کے اندر کتنا اسٹیمنا ہے کہ آپ اپنے گول کو اچیو کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی ایک پازیٹیو چینج ہوتا ہے، اور بہت سے چیزوں کو اگنور کرتے ہیں جو آپ کے لائف میں ایک نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہوتے ہیں، آپ کے مائنڈ میں آئی ہوتی ہیں، اور وہ آپ کو بالکل اس نیگیٹیوٹی سے دور کر کے آپ کو ریس کا ایک اچھا چیمپئن بناتا ہے. جس طرح عائشہ نے بتایا، آپ نے کراچی میراتھن کی انہوں سٹوری بتائی، پھر اسلام آباد کی بتائی، تو آپ کا یہ میراتھن کا پہلا ایکسپیرینس تھا، اس کے علاوہ بھی آپ نے میراتھن ریسز کی؟ نہیں، میرا پہلا ایکسپیرینس نہیں تھا. میرا تو 2023 سے یہ میرا جرنی سٹارٹ ہوا. سب سے پہلے تو میں نے اسلام آباد رننگ کلب والوں کو جوائن کیا تھا، تو ان کے ساتھ ہی میں نے ان کے ساتھ ڈفرینٹ ایونٹس میں ان کے پارٹیسپیٹ کیا. دبئی ایمبیسی والوں نے ایکو میراتھن کیا، اس میں 10 کلومیٹر کیا تھا. پھر مارگلا ٹریل رنرز کے ساتھ میں نے نتھیا گلی کا کیا جس میں ہاف میراتھن کیا تھا. اور اس کے علاوہ اب اسلام آباد رن وی 10 والوں کے ساتھ میں نے 5 کلومیٹر کی ریس کی. اچھا. تو عمیرہ آپ کی جانب دوبارہ آئیں گے. عائشہ سے پوچھتے ہیں، عائشہ کس طرح کی اس میں مینٹل اور فزیکل ٹریننگ آپ کی نیڈ ہوتی ہے، کیسے آپ ٹریننگ کرتے ہیں؟ میرا 5 days in a week جو ہے اس میں میری ڈفرینٹ میری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. میں لانگ واک کرتی ہوں. اچھا. لانگ واک سے یہ کہ آپ کا اسٹیمنا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تھک تو نہیں گئے تھوڑے سے کلومیٹر کر کے. میری جو لانگ واک ہوتی ہے وہ بھی ایٹ لیسٹ 30 کلومیٹر ہوتی ہے. پورا راؤنڈ اپنے مارگلا روڈ کا اور جو بھی ایسی کلین روڈز ہیں ان پہ، تاکہ آپ ایزیلی کر سکیں. اس کے بعد میری رننگ ہوتی ہے. کوئی بھی پارک جو ہے وہ دیکھ کر اس میں رننگ، اور میں اپنا ٹائم سیٹ کرتی ہوں کہ میں نے کتنی دیر رننگ کرنی ہے. اور اس کے بعد ماشاءاللہ ابھی میں نے سائیکلنگ بھی مطلب سیکھ لی ہے. EBR کے فاؤنڈر ہیں خواجہ ظہیر الدین، ان سے میں نے. اور ابھی ریسنٹلی جب 31 جنوری کو میری برتھ ڈے تھی تو میرا ٹارگیٹ یہی تھا کہ مطلب میں نے پہلے سے پچھلے سال سے سوچا ہوا تھا کہ جب میں 50 ایئرس کی ہو جاؤں گی تو مجھے 50 کلومیٹر کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے. تو اب اسلام آباد میراتھن تو میں آپ کو پتہ فل میراتھن ہو چکی تھی. 42.60 کلومیٹر کا میں نے ڈسٹینس کور کیا تھا. تو پھر میں نے صبح اپنی سائیکلنگ سٹارٹ کی، اور وہ 57 پوائنٹ سم تھنگ جو ہے وہ میں نے 5 hours میں مکمل کی، اور مجھے بہت خوشی ہوئی. تو میری ٹریننگ اسی طرح ہوتی ہے.
کہ میں ایک ایکٹیویٹی کو نہیں کرتی. ہائکنگ بھی کرتی ہوں, جیسے کل میں نے خیرہ گلی سے ایوبیہ تک ہائکنگ کی, 5 hours میں کی ہے, ہاف میراتھن. تو وہ اس میں سنو تھی, تو سنو میں بھاگنا ایک علیحدہ تجربہ تھا, کیونکہ اس میں آپ خیرہ گلی سے بھاگ کے گئی آپ ایوبیہ تک؟ جی میری زیادہ تر موسٹلی جو تھی وہ برسکلی واک بھی ہوتی ہے, اور مطلب ایک ہی ایکٹیویٹی میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں کہ میں بھاگتی بھی ہوں اور رننگ بھی, مطلب واکنگ بھی بہت تیز ہوتی ہے. تو یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا میرا سنو کا. اچھا عائشہ, تو آپ چونکہ پیشنٹ بھی ہیں تو آپ کی فیملی کی آپ کو فل سپورٹ رہی ہے اس ساری صورتحال میں؟ کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ فیملی کہتی ہے کہ نہیں, ایسی صورتحال میں نہیں کرنا چاہیے سروائیو, آپ کو نہیں جانا چاہیے. کچھ فیملی ممبرس کہتے تھے کہ تم بیمار ہو, تم یہ کیا کر رہی ہو. میں کہ نہیں, میں بیمار نہیں, میں نے ایکچولی اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کہ میں بیمار ہوں, کہ یا میں اس اتنی بڑی اس فیز سے گزر رہی ہوں. تو میں نے کچھ لوگوں کی باتوں کو اگنور کیا, میں نے بس اپنے پہ فوکس کیا کہ مجھے کرنا ہے, اور مجھے یقین تھا کہ میں کر لوں گی. اور آپ نے کیا. یس. اچھا عمیرہ, آپ کی اگر بات کی جائے تو ریسنگ میں جس طرح اور ڈفرینٹ بہت ساری اسپورٹس ہیں نا, تو اس میں پریکٹس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو ریسنگ میں کیا آپ پریکٹس کرتی ہیں, اور پھر اس میں بھی کوئی انسپریشنز ہوتی ہیں, ان کو سامنے رکھ کے آپ پھر اس کھیل کی طرف آتی ہیں؟ ہے تو یہ کھیل؟ جی کھیل ہے, لیکن اگر اس کو شوق سے, اگر کھیل کیا کہہ سکتے ہیں, میں تو کہتی ہوں یہ روزمرہ کی روٹین ہر انسان کی ہوتی ہے. واک تو ہر کوئی کرتا ہے, لیکن اس کو ایز اے پیشن لے کے چلنا, ایز اے رنر, یہ ایک ڈفرینٹ فیلنگز ہوتی ہیں, اور ایک ایسا تجربہ ہے کہ یہ جب انسان رننگ کرتا ہے تبھی پتہ لگتا ہے. تو میں اپنی پریکٹس کی بات کروں تو جب میری پریکٹس, اس میں کبھی ہائکنگ بھی ہو سکتی ہے, لانگ رن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں 10 کلومیٹر آج کل کر رہی ہوں. اور یہ کہ روزانہ کی روٹین میں اتنا زیادہ نہیں کر سکتے آپ, یہ کہ آپ روٹین میں ایک ہفتے میں 2 مرتبہ لانگ رن کر لیں, واک کر لیں. واک کو ایک لازمی ڈائٹ کا بھی آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہوگا خاص طور پر؟ ڈائٹ, جی ڈائٹ تو لازمی ہے, اور ٹائم ٹیبل کا خیال رکھنا, ڈائٹ کا خیال رکھنا, اور آپ انٹیک کا پانی کا جتنا زیادہ آپ یوز کر سکتے ہیں. جس طرح عائشہ نے بتایا تھا, لاسٹلی مجھے جلدی سے بتائیے گا کہ انہوں نے کراچی میں 7ویں پوزیشن لی, یہاں پہ دوسری میں آئی. آپ کی کوئی اس طرح سے گولز ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کون کون سی ریس میں آپ نے شرکت کرنی ہے؟ جی ود مائی ہسبینڈ سپورٹ, میں انشاءاللہ فیوچر میں ابھی سپورٹ, مطلب ان کی سپورٹ کی وجہ سے اور ان کی موٹیویشن کی وجہ سے, فیملی کا سپورٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو ان کی سپورٹ کی وجہ سے انشاءاللہ لاہور میراتھن میں, ہاف میراتھن میں انشاءاللہ میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں انشاءاللہ. چلیں جی, وش یو گڈ لک, آپ کو بھی گڈ لک. تھینک یو سو مچ. خواتین وزات, یہ تھی 2 ایسی خواتین جو کہ باہمت خواتین. ایگزیکٹلی, اور چیلنجز کے باوجود جس طرح سے آگے آئی ہیں, اپنی ٹریننگ کے حوالے سے ہمیں بتایا, اور بہت مزہ آیا ان کو سن کر بھی, اور ان کے لیے بہت سی ہماری طرف سے وشز ہیں. تھینک یو سو مچ ونس اگین فار جوائننگ اس. اور یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم سب کا فیوریٹ سیگمنٹ ایسٹرالوجی پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس.